صدارتی نظام کیا ہے؟ کیا یہ بھی ایک جمہوری نظام ہے؟ کیا صدارتی نظام ون مین شو ہوتا ہے، یعنی تمام پاور صدر کے پاس ہوتی ہیں؟ کیا پریزیڈینشل سسٹم میں صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ صدارتی نظام کی بنیادی طور پر کون سی دو اقسام ہیں؟ صدارتی نظام کے فائدے اور نقصان کیا کیا ہیں؟ کیا صدارتی نظام میں پارلیمنٹ ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو کیا اس کے پاس پاورز بھی ہوتی ہیں یا یہ صرف شو شاہی کے لیے ہوتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اور صدارتی نظام سے متعلق اور بہت سی باتیں جانیں اس ویڈیو میں۔ تو کرتے ہیں شروع۔ ویورز، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ صدارتی نظام بھی ایک جمہوری نظام ہی ہے۔ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے یا نہیں، آج کل لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں، مگر زیادہ تر کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صدارتی نظام ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کا نام ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں صدارتی نظام میں صدر حکومت ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس کا تعلق پارلیمنٹ سے نہیں ہوتا۔ اسے نہ تو پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے اور نہ ہی اس کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ میں موشن آف نو کانفیڈنس یعنی تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر پریزیڈینشل سسٹم میں صدر پارلیمنٹ کو جواب دہ ہی نہیں ہوتا۔ مزے کی بات یہ کہ پارلیمنٹ صدر کو ہٹا ہی نہیں سکتی۔ اس طرح صدر کی سیٹ بڑی پکی اور مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی ایکسٹرا آرڈینری ریزنز یعنی غیر معمولی وجوہات کی وجہ سے پارلیمنٹ پریزیڈنٹ کو امپیچ کر کے یعنی مواخذے کے ذریعے ہٹا سکتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں تو صدر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی ریاست کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ پارلیمانی سسٹم کی بات کریں تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک شخص MNA بنتا ہے، پھر اسے نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کا الیکشن لڑنا پڑتا ہے اور جیت جائے تو وزیر اعظم بن جاتا ہے اور پھر پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ مگر صدارتی نظام میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ صدارتی نظام کی بنیادی طور پر دو ٹائپس ہیں۔ ایک میں کوئی شخص ڈائریکٹ ووٹ لے کر پریزیڈنٹ بن جاتا ہے یعنی پاپولر ووٹ سے، جبکہ دوسرے میں صدر کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں پڑتے، اس کا ایک الیکٹورل کالج ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہر صدارتی امیدوار کے یا اس کی پارٹی کے نمائندوں کو ووٹ پڑتے ہیں، جس کے زیادہ نمائندے جیت گئے وہ کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں الیکٹورل ووٹ سے صدر کا منتخب ہونا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں جس شخص کو زیادہ پاپولر ووٹ ملے وہی صدر بنے، بلکہ صدر بننے کے لیے زیادہ الیکٹورل ووٹس لینے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کے پچھلے الیکشن میں زیادہ پاپولر ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے، مگر ان کو ملنے والے الیکٹورل ووٹس کی تعداد جو بائیڈن سے کم تھی، اس لیے جو بائیڈن امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ یہ تو تھے پریزیڈینشل سسٹم میں صدر کے الیکٹ ہونے کے دو بنیادی طریقے۔ اور اب بات پریزیڈینشل سسٹم کے فائدوں کی۔ اس نظام میں صدر کے پاس بھرپور اختیارات ہوتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ پاورز ہونے کی وجہ سے صدر کی مجبوریاں نہیں ہوتی، وہ بہترین گورننس کر سکتا ہے، اس کی کرسی خطرے میں نہیں ہوتی، اس لیے کوئی اسے بلیک میل نہیں کر سکتا۔ البتہ پریزیڈنسی اور پارلیمنٹ ایک دوسرے پر چیک رکھ سکتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے طاقت کا غلط استعمال نہیں ہوتا، صدر کے سر پر ہٹائے جانے کی تلوار نہیں لٹک رہی ہوتی، اس لیے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ اس نظام میں صدر کو اپنے وزیر اور حکومت کے دیگر لوگ اپوائنٹ کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ وہ اپنی پارٹی کے باہر سے بھی وزیر لے سکتا ہے اور جب چاہے انہیں ہٹا بھی سکتا ہے، اس لیے وزیر ہمیشہ اپنی حد میں رہتے ہیں اور صدر کے خلاف سازشیں نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس نظام میں صدر کی پارٹی اسے کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ صدر کا تمام تر فوکس حکومت چلانے اور گڈ گورننس پر ہوتا ہے، وہ جلد فیصلے کر سکتا ہے، اسے حکومت کے ساتھ ساتھ پارٹی نہیں چلانا پڑتی۔ صدر نہایت آرام سے اور بغیر کسی ٹینشن کے اپنی مدت پوری کرتا ہے۔ اور اب کچھ بات ہو جائے صدارتی نظام کے نقصانات۔ پریزیڈینشل سسٹم میں صدر جمہوری ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، حد سے زیادہ طاقت اس کا دماغ خراب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نظام فلیکسیبل یعنی لچکدار بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، عالمی جنگ چھڑ جائے، اس میں حکومت کی مدت نہیں بڑھ سکتی اور ہر صورت الیکشن اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ورلڈ وار 2 کے دوران امریکہ میں 2 بار الیکشن ہوئے، جبکہ برطانیہ میں حکومت کی مدت بڑھا دی گئی تھی کیونکہ وہاں پارلیمانی نظام تھا۔ اس کے علاوہ صدارتی نظام ایک مہنگا نظام ہے۔ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ چلانے کے لیے خوب خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ صدر مختلف بہانوں سے خوب خرچ کر سکتا ہے، اس طرح کرپشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جبکہ پارلیمانی نظام اس سے بہت سستا ہے۔ اور اگر پارلیمنٹ اور صدر کے تعلقات ٹھیک نہ ہو تو پھر منصوبے ڈیلے ہو سکتے ہیں اور اس لڑائی کا